آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگ اپنے سے آگے جاتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ انہوں نے فلٹرز نہیں لگائے ہوئے، ان کے پاس کوئی بیریئرز نہیں ہیں، وہ بس ایک بھاگ رہے ہیں. ان کو یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے کسی چیز سے بچنا ہے یا نہیں بچنا. اس اللہ کو کبھی اپنے ہاتھ سے مت جانے دینا. جب تک تمہارا کنیکشن اس اللہ کے ساتھ اسٹرانگ ہے، تب تک تمہیں دنیا میں کسی کی سپورٹ نہ بھی ہو، تمہارا دل مطمئن ہوگا. کسی انسان کے سامنے آپ صرف چند لمحوں کے لیے اپنا دکھ بیان کرو گے نا، اس کے بعد وہ بور ہو جائے گا. دوسری دفعہ کرو گے پھر سن لے گا، تیسری دفعہ کرو گے وہ آپ کو کہہ دے گا کہ یار ابھی تو تم نے کہا ہے، کل ہی تو تم نے یہ بات کیا، بس کر دو نا، کتنا رو گے، کتنا جو ہے اس کے بارے میں کرو گے. اللہ کے ساتھ کر لیا کرو. باتیں کرنا سیکھو اللہ سے، جیسے اپنے دوستوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہو نا ویسے کیا کرو، چلتے پھرتے کیا کرو. ضروری نہیں ہے کہ اللہ سے بات کرنے کے لیے اب آپ کو وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، اہتمام کرنا ہے، اس کے بعد نماز پڑھنی ہے. نماز بھی اللہ سے بات کرنے کا طریقہ ہے، لیکن وہ ایک فارمل طریقہ اور وہ لمیٹڈ ڈسکشن ہے. انفارچونیٹلی اس دنیا کے اندر کمزور کی کوئی زندگی نہیں ہے. آپ اگر اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں بناؤ گے تو لوگ آپ کے اوپر سے گزر جائیں گے. Nobody will care about you. The world out there is ruthless. آپ باہر نکلو گے آپ کو اندازہ ہوگا. تو تم اپنی جان جیسی قیمتی چیز کو اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دو گے تو what do you think کہ اللہ تمہیں عطا نہیں کرے گا؟ اپنا مال خرچ کرو گے، اپنے سکلز خرچ کرو گے تو کیا خیال ہے کہ اللہ قدر نہیں کرے گا؟ اللہ بڑی قدر کرنے والا ہے. صدقہ کبھی بھی مال کو کم نہیں کرتا. تو مال شیئر کرنا پڑے مال شیئر کر دینا، سکل شیئر کرنے پڑے سکلز شیئر کرنا، اپنی انرجی شیئر کرنی پڑے اپنی انرجی شیئر کرنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کوئی اسپیسیفک ٹاپک نہیں ہے جس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن میں نے سوچا کہ جسٹ ٹو شیئر سم ایکسپیرینسز، کچھ تجربات زندگی کے. ایسی سچویشنز ہوتی ہیں، ایسے حالات ہوتے ہیں، انسان ڈفرینٹ فیز سے گزرتا ہے جو کہ انسان کو بڑا کچھ سکھاتے ہیں. آپ اپنی لائف میں اپنی زندگی کا ایک سفر سٹارٹ کرتے ہیں. بچپن سے ایجوکیشن ہوتی ہے، ایجوکیشن کے بعد آپ گریجویشن پہ آ جاتے ہیں، اس کے بعد آپ ماسٹرز کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کے کیریئر سٹارٹ ہو جاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، فیملی لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد اولاد ہو جاتی ہے، اولاد بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے، بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں. یہ سارا ایک پروسیس ہے اور انسانوں کی اکثریت اس سے گزرتی ہے. اور اس میں سے بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ مختلف انسان جو ہے وہ مختلف ٹائمز میں مختلف فیز سے گزرتے ہیں. اور یہ سارے تجربات ایسے ہوتے ہیں لائف میں کہ جس میں ایک چیز انسان کو ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان تمام سچویشنز کے اندر انسان ہمیشہ مشقت کی حالت میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. اللہ نے کہا میں نے انسان کو بنایا ہی مشقت میں رہنے والا ہے. تو ایک چیز اپنے لائف میں ہمیشہ یاد رکھنا کہ لائف کا کوئی بھی ایسا فیز نہیں آئے گا جس میں آپ کے پاس یہ سچویشن ہو کہ میرے پاس کوئی محنت کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. آپ ہر وقت کسی نہ کسی چیز میں آپ مشقت میں ہوگے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کو یہ چوز کرنا ہوتا ہے کہ مجھے کس طرح کی مشقت کرنی ہے. آپ محنت کو ایوائڈ نہیں کر سکتے، آپ مشقت کو ایوائڈ نہیں کر سکتے، آپ حالات کو ایوائڈ نہیں کر سکتے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں لائف کے اندر جو کہ آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں جو آپ کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی. محنت لازمی چیز ہے، محنت سے کبھی بھاگنا نہیں. جو شخص محنت سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے حقیقت میں وہ زیادہ تھکتا ہے، کیونکہ جو انسان محنت کرنے کا عادی ہوتا ہے نا، محنت انسان کو سٹرینتھ دیتی ہے، محنت انسان کو موٹیویشن دیتی ہے، محنت انسان کو سینس آف اچیومنٹ دیتی ہے، محنت انسان کو کھڑا رکھتی ہے، محنت انسان کو عزت دیتی ہے، محنت انسان کو معاشرے کے اندر سٹرونگ بناتی ہے. تو جو انسان محنت کرتا رہتا ہے اس محنت کی وجہ سے اس کا تھکنا بھی اس کی طاقت بن جاتا ہے. اور جو انسان محنت کرنے سے بھاگتا ہے تو اس کا آرام اور اس کا جو ہے اس محنت سے بھاگنا اس کے لیے کمزوری بن جاتا ہے. تو یاد رکھو کہ محنت سے کبھی نہیں بھاگنا. ہمیں بحیثیت مسلمان اس وقت بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک وہ لوگ ہیں لائف کے اندر آپ دیکھو کہ جو کہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، جو اسلام میں نہیں ہیں. ان کو جب اپنی زندگی میں جو ہے وہ اپنے پاتھس پک کرنے پڑتے ہیں، راستے پک کرنے پڑتے ہیں، تو ان کے لیے آسان ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں صرف اور صرف دنیا ہی کو بنانا ہوتا ہے اور وہ ایک ڈائریکشن میں بھاگنا شروع کرتے ہیں
اگر وہ آنکھیں بند کر کے بھی بھاگیں تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے, کیونکہ ان کو یہ نہیں احتیاط کرنی پڑتی کہ کہیں پہ کوئی کھڈا نہ آ جائے, کوئی اسپیڈ بریکر نہ آ جائے, میں گر نہ جاؤں, بیکاز ان کو سب کچھ دنیا میں ہی چاہیے ہوتا ہے. ایک مسلمان کی زندگی اس سے بڑی مختلف ہوتی ہے. جب آپ بحیثیت مسلمان اپنی لائف میں سٹرگل کرنا شروع کرو گے, بھاگنا شروع کرو گے, آپ کو قدم قدم کے اوپر ایسے فلٹرز لگانے پڑیں گے کہ جن کے وجہ سے آپ کو لگے کہ آپ کی بھاگنے کی سپیڈ جو ہے تیز جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگ اپنے سے آگے جاتے ہوئے نظر آئیں گے, کیونکہ انہوں نے فلٹرز نہیں لگائے ہوئے, ان کے پاس کوئی بیریئرز نہیں ہیں, وہ بس ایک بھاگ رہے ہیں. ان کو یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے کسی چیز سے بچنا یا نہیں بچنا. ہمیں بحیثیت مسلمان بہت سی سچویشن میں کیا ہوتا ہے, فیس کرنا پڑتا ہے, فلٹرز لگ جاتے ہیں. آپ جاب میں جاؤ گے, پہلا فلٹر لگے گا, بلکہ اس سے پہلے آ جائیں, اب جاب بھی بہت آگے کی بات ہے. ایجوکیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے, آپ ایجوکیشن حاصل کرنا شروع کریں گے, آپ کا فلٹر لگ جائے گا, میں کس کالج میں جا سکتا ہوں, کس میں نہیں جا سکتا, کس یونیورسٹی میں جا سکتا ہوں, کس میں نہیں جا سکتا. پریفرنس کیا ہوتی ہے, ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کو ایجوکیشن نہیں ہونا چاہیے. لڑکوں کے لیے الگ کیمپسز ہونے چاہیے, لڑکیوں کے لیے الگ ہونے چاہیے. آپ کا پہلا فلٹر یہاں پہ لگ گیا کہ اب اگر میں سیپریٹ کیمپس ڈھونڈنا شروع کروں گا تو آپ کے پاس جو ہے وہ آپشنز بہت کم ہو جائیں گی. بٹ دیٹس ہاؤ اٹ از. آپ کو ہو سکتا ہے کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ پک کرنا پڑے جو کہ آپ کی مرضی کا نہیں ہے, جو دنیا کا ورلڈ کلاس نہیں ہے, لیکن آپ کو کچھ جگہ پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. اگر آپ کسی اچھے انسٹیٹیوٹ میں چلے گئے جو کہ کو ایجوکیشن ہے, ایک اور فلٹر لگ گیا. اب آپ کو وہاں پہ کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو ایسے کیری کرنا ہے بحیثیت مسلمان کہ آپ اپوزٹ سیکس کے ساتھ ایک لمیٹڈ کمیونیکیشن رکھیں گے, ضرورت کے تحت کریں گے. ہر وقت کھلم کھلا گھومنا پھرنا, چٹ چیٹ, ہینگ آؤٹ, لڑکے لڑکیوں کا ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. سو یو ول ہیو اندر فلٹر آن دیٹ. تو کانسٹنٹلی آپ چلتے چلے جاؤ گے تو آپ کی لائف میں یہ فلٹرز رہیں گے. سو اس چیز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان فلٹرز کو مینٹین رکھنا. کبھی بھی اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے اپنی آخرت کو کمپرومائز مت کرنا. کبھی بھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض مت کرنا. کبھی بھی اس دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے آخرت کے بڑے فائدے کو ہاتھ سے مت جانے دینا. کبھی بھی لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے اللہ کے احکامات کو مت ٹھکرانا. ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے چلنا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کس لیے, وہ آخرت کے لیے بھیجا ہے. دنیا میں اگر لوگوں کو خوش کر لیا, تھوڑا فائدہ حاصل کر لیا, کچھ پیسے آ جائیں گے, کچھ ٹکے آ جائیں گے, کچھ لائکس مل جائیں گے, کچھ لوگوں کی تعریفیں مل جائیں گی, سو واٹ. لیکن یہ سب کچھ حاصل کر کے اگر اللہ نہ ملا, اللہ ہاتھ سے چلا گیا, ایمان ہاتھ سے چلا گیا, آخرت ہاتھ سے چلی گئی, تو اس سے بڑا ناکام انسان کوئی نہیں ہے. اور لائف میں یاد رکھنا کہ پرماننٹ فیلئر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اکثر لوگ اس چیز سے گھبرا جاتے ہیں جی کہ میں نے ایک کام کیا تھا تو وہ تو مجھے ایسا فیلئر ہوا کہ اس کے بعد تو میں اٹھ ہی نہیں سکا. کوئی بات نہیں, فیلئرز لائف میں آئیں گے. کبھی آپ کو آپ کی مرضی کی چیزیں ملیں گی, کبھی آپ کو آپ کی مرضی کی چیزیں نہیں ملیں گی. کبھی آپ بزنس کرو گے, ناکامی ہو جائے گی, لاس ہو جائے گا, جو سب کچھ ختم ہو جائے گا, جو کچھ کمایا تھا ختم ہو گیا, زمین پہ آ گئے, ڈزنٹ میٹر. فیلئر کا ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن فیلئر کے آگے گیو اپ کر دینا, دیٹس اے بگ پرابلم. سو نیور ایور گیو اپ آن دا فیلئر. فیلئر آئیں گے, نو پرابلم. گر جاؤ گے, گر جاؤ, لیکن کھڑے ہو جانا, گرے نہیں رہ جانا, لیٹے نہیں رہ جانا. کیونکہ فیلئر کی وجہ سے گر جانا یہ بھی ہمت والوں کی نشانی ہے, کیونکہ اس نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا تو فیلئر ہوا نا. جس نے ایکسپیریمنٹ ہی نہیں کیا وہ فیلئر کیسے آئے گا اس کی لائف میں. تو آپ پہلے ہی باقی لوگوں سے ایک سٹیپ آگے ہیں, اگر آپ کی زندگی میں فیلئر بھی آ گیا ہے, لیکن جب فیلئر کے بعد دوبارہ اٹھو گے آپ اور بہت سے لوگوں سے آگے چلے جاؤ گے. فیلئر کو کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ یہ میری زندگی میں یہ مجھے پیچھے لے کر گیا ہے. فیلئر ہمیشہ آپ کو آگے لے کے جاتا ہے, ایز لانگ ایز یو لرن سم تھنگ آؤٹ آف اٹ. اگر آپ کچھ سیکھو گے اس سے تو تبھی آپ آگے بڑھو گے. اگر آپ اس فیلئر کو فیلئر سمجھ کے بیٹھ جاؤ گے تو آپ اور پیچھے چلے جاؤ گے. تو گرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کھڑے ہو جانا ٹائم لے سکتے ہو, نو پرابلم, جلدی نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان فوراً نہیں کھڑا ہو پاتا, اٹس اوکے. فوراً کھڑا ہونے کے لیے کوئی ریس بھی نہیں لگی ہوئی. ٹیک یور ٹائم, اپنی اسٹرینتھ ری گین کرو, اپنا تعلق اللہ سے دوبارہ اسٹرانگ کرو, اللہ کے ساتھ کنیکشن پھر ری اسٹیبلش کرو, لائف میں ری فوکس کرو, ری پلان کرو, ری اسٹریٹجائز کرو, ری وائٹلائز کرو. چیزیں چلتی رہیں گی, ایسے ہی چلتی رہیں گی. کبھی بھی رکنا نہیں لائف میں, کسی بھی سچویشن میں رکنا نہیں لائف میں. لوگ آپ کے ساتھ ہیں تب بھی چلتے رہنا, لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں تب بھی چلتے رہنا.
کبھی کبھی انسان کو اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے بہت ساری سپورٹ اویلیبل ہوتی ہے. دنیا سے ہر طرح سے آپ کو سپورٹ مل رہی ہوگی. آپ کو گھر سے سپورٹ ملے گی, آپ کو فیملی سے سپورٹ ملے گی, آپ کو اپنے کولیگ سے سپورٹ ملے گی. اس وقت چیزیں کرنا آسان ہوتی ہیں. لیکن یہ سچویشنز بہت کم ہوتی ہیں لائف میں کہ آپ کو ہر جگہ سے سپورٹ ملے. موسٹ آف دا ٹائم آپ کو معاشرے سے سپورٹ نہیں ملے گی. اصل ٹیسٹ اس وقت آتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں ہو. اس وقت یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھ ایک ایسی سپورٹ ہے جس کی سپورٹ کے بغیر تمہیں کسی اور سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ ہے اللہ کی سپورٹ. اس اللہ کو کبھی اپنے ہاتھ سے مت جانے دینا. جب تک تمہارا کنیکشن اس اللہ کے ساتھ اسٹرانگ ہے, تب تک تمہیں دنیا میں کسی کی سپورٹ نہ بھی ہو, تمہارا دل مطمئن ہوگا, تم اندر سے اسٹرانگ ہوگے, تم اندر سے ایک الگ دنیا میں ہوگے. باقی لوگ چاہے تمہیں جیسے مرضی پرسیو کر رہے ہوں, لیکن آپ کی اندر کی دنیا اگر ٹھیک ہے تو باہر کے سارے حالات اگر خراب بھی ہیں تو آپ ایک کنگ کی طرح زندگی گزارو گے. لیکن اگر آپ کا اندر برباد ہو گیا تو دنیا کی ساری نعمتیں مل کے بھی آپ کے دل میں ایک لمحے کے لیے خوشی نہیں لا سکتے. اس لیے اس کی سپورٹ کو اپنے ساتھ رکھو, کبھی بھی ناکام نہیں ہوگے. اور ناکامی سے مراد دنیا کی ناکامی نہیں ہے, آخرت کی ناکامی ہے. دنیا میں ہم ناکامی کس کو سمجھتے ہیں؟ پیسہ نہیں ملا تو ناکام ہو گئے, جاب نہیں اچھی نہیں ہوئی تو ناکام ہو گئے, گاڑی نہیں ملی تو ناکام ہو گئے, مرضی کا رشتہ نہیں ملا تو ناکام ہو گئے. اسی کو ناکامی سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی ناکامی نہیں ہے. یہ زندگی کی ضروریات ہیں. کبھی آپ کو اپنی مرضی کی ملیں گی, کبھی آپ کو اپنی مرضی کے اگینسٹ ملیں گی. اٹ ڈزنٹ میٹر. ضروریات کو ضروریات سمجھ کے زندگی گزارو گے تو سکون سے رہو گے. ضروریات کے کیٹیگری سے نکل کے ان کو خواہشات میں لے کے چلے جاؤ گے تو سٹرگل کرنا شروع کر دو گے. کیونکہ ضروریات بہت محدود ہیں, اللہ وہ ہر ایک کی پوری کر دیتا ہے. خواہشات کی لسٹ اتنی لمبی ہے کہ کسی کی بھی پوری نہیں ہوتی. جو دنیا میں موجود ہیں ان کی بھی پوری نہیں ہوئی, جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بھی پوری نہیں ہوئی تھی. ہر انسان اپنی زندگی میں جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی خواہش ضرور رہ کے جاتا ہے. کوئی انسان بھی جانے والا ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے دل میں کوئی ایسی خواہش نہ ہو کہ وہ کہتا ہو کہ یہ میری ایک خواہش تھی جو پوری نہیں ہوئی. تو یاد رکھو کہ خواہشات کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اپنی خواہشات کو فالو مت کرنا. جب آپ اپنی خواہشات کو فالو کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی نظر میں گر جاتے ہیں. اور جو شخص اللہ کی نظر میں گر گیا اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا. اور جو شخص اللہ کے حکم کو اور اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے اپنے آپ کو, تو پھر اس کو جو اللہ کھڑا کرتا ہے تو اس کو کوئی گرا نہیں سکتا. تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ لائف کے اندر یہ فیزز آئیں گے. اور اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگی دیکھیں تو ان کی زندگی کے اندر بھی بہت سارے چیلنجز تھے. کوئی بھی آپ کو ایسا نبی نہیں ملے گا کہ جس کو ہر قسم کی خوشی ملی ہو. ہر نبی نے اسٹرگل کی. یعقوب علیہ السلام نے بہت ساری سچویشن دیکھی, اور جب غم کی کیفیت ہوتی ہے, یہ بھی یاد رکھنا کہ لائف میں کبھی کبھی ایسے فیزز آتے ہیں کہ انسان کا دل اس کو محسوس ہوتا ہے اندر سے کہ ٹوٹ گیا ہے, بکھر گیا ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے, مجھے کوئی سمجھنے والا نہیں ہے, میری کوئی بات ماننے والا نہیں ہے, مجھے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے. تو یہ فیزز بھی لائف میں آتے ہیں. ان فیزز کے اندر ہمیشہ قرآن سے گائیڈنس لینا, دیکھنا کہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر جب حالات مشکل آئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا. وہ سب سے بہترین گائیڈنس ہے ہمارے لیے. آپ کو لوگ اپنی طرف کھینچیں گے, طرح طرح کے مشورے دیں گے, نہیں تمہیں یہ کرنا چاہیے, فلاں بک پڑھنی چاہیے, فلاں بندے کو دیکھو. ہمیشہ اپنی اسٹرینتھ قرآن سے گین کرنا. قرآن میں اللہ نے جو جو سچویشنز کے اندر کرنے کی چیزیں بتائی ہیں, یو شوڈ فوکس آن دیٹ. یو ول گیٹ اے لاٹ آف اسٹرینتھ فرام دیئر. یعقوب علیہ السلام کہ جب دوسرے بیٹے یوسف علیہ السلام ان کے پاس سے چلے گئے تو غم کی کیفیت کیا ہوگی, ڈبل ہو گئی تھی. لیکن انہوں نے اس غم کی ڈبل کیفیت کے اندر بھی کیا کیا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ انما اشکو بسی وحزنی اللہ, میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کا تذکرہ اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں کرتا. اللہ کے ساتھ اب باتیں کرنا سیکھو. ایک ہوتا ہے دعا کرنا اور ایک ہوتا ہے باتیں کرنا, دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. دعا جو ہوتی ہے وہ اللہ سے فریاد ہوتی ہے, اللہ دے 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 دے, مانگ ہی رہا ہوتا ہے انسان کچھ نہ کچھ. کبھی مال مانگ رہا ہوتا ہے, کبھی جاب مانگ رہا ہوتا ہے, کبھی بزنس اچھا مانگ رہا ہوتا ہے, کبھی ریلیشن شپ ٹھیک کروانا مانگ رہا ہوتا ہے, اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے. باتیں کرنا اس سے ایک ڈیفرنٹ لیول ہے. بات کرنے سے انسان کا دل کیا ہوتا ہے, ہلکا ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوگا لائف میں کہ آپ کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوگا, کوئی آپ کی بات سننے کے لیے نہیں ہوگا. کیونکہ یہ بھی یاد رکھو کہ کوئی انسان کسی کی باتیں زیادہ دیر نہیں سن سکتا. کبھی بھی لوگوں سے امید مت رکھنا کہ وہ بیٹھ کے آپ کی صبح سے لے کے رات تک آپ کا رونا دھونا سنیں گے. Nobody does that.
یو شوڈ ہیو یور اون کنیکشن ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. وہ اللہ ہے جس کے سامنے تم بیٹھ کے 2 گھنٹے بھی رو گے نا سن لے گا, 3 گھنٹے باتیں کرو گے کرتا رہے گا. کبھی تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ نہیں تم نے ابھی کل ہی تو یہ رونا دھواں کیا تھا, آج میرے پاس مت آؤ. کسی انسان کے سامنے آپ صرف چند لمحوں کے لیے اپنا دکھ بیان کرو گے نا, اس کے بعد وہ بور ہو جائے گا. دوسری دفعہ کرو گے پھر سن لے گا, تیسری دفعہ کرو گے وہ آپ کو کہہ دے گا کہ یار ابھی تو تم نے کہا ہے, کل ہی تو تم نے یہ بات کیا, بس کر دو نا. کتنا رو گے, کتنا جو ہے اس کے بارے میں کرو گے. لیکن اگر دل ہلکا نہیں ہو رہا, اللہ کے ساتھ کر لیا کرو. باتیں کرنا سیکھو اللہ سے, جیسے اپنے دوستوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہو نا ویسے کیا کرو, چلتے پھرتے کیا کرو. ضروری نہیں ہے کہ اللہ سے بات کرنے کے لیے اب آپ کو وضو کرنا ہے, غسل کرنا ہے, اہتمام کرنا ہے, اس کے بعد نماز پڑھنی ہے. نماز بھی اللہ سے بات کرنے کا طریقہ ہے, لیکن وہ ایک فارمل طریقہ اور وہ لمیٹڈ ڈسکشن ہے. اللہ کے ساتھ انفارمل ڈسکشنز بھی کیا کرو جیسے دوستوں کے ساتھ کرتے ہو. ٹھیک ہے عظمت اللہ کی اپنی جگہ پہ, اللہ کی عظمت پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے, لیکن کنورسیشن سٹائل اپنے دوستوں والا رکھ سکتے ہو آپ. یا اللہ بلنڈر مار دیا, یا اللہ پھنس گیا, یا اللہ یہ میں نے کرنا چاہا تھا نہیں ہوا, یا اللہ یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں تو کر دے, یا اللہ یہ فلاں لوگ میرے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں تو میرے لیے کافی ہو جا. اللہ سے باتیں کیا کرو, یو ول فیل لائٹ آفٹر دیٹ. آپ اللہ سے بات کر کے ہوگا دل ہلکا ہو جائے گا. اور یاد رکھو کہ یہ غم سے متعلق جو بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا, لوگ سمجھتے ہیں بھی غم کو دل میں ہی رکھو, نہیں بتاؤ, دل میں مت رکھا کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اگر تمہیں غم محسوس ہو رہا ہے تو دل میں رکھ جو پی جاؤ, اس کو وینٹ کیا کرو, بات کیا کرو. لیکن فرق صرف کیا ہوتا ہے کس سے بات کرنی ہے, کتنی بات کرنی ہے, کیا بات کرنی ہے, کب بات کرنی ہے. یہ چیزیں اپنی لائف میں سیکھو. ہر وقت ہر بات ہر ایک سے کرنے والی نہیں ہوتی. ایک اللہ ہے جس سے ساتھ آپ ہر وقت ہر بات کر سکتے ہیں. اللہ کے علاوہ آپ کسی سے بھی ہر وقت ہر بات نہیں کر سکتے, لیکن کسی نہ کسی آپ کو بات ضرور کرنی ہے. کیونکہ انسان اپنے اندر اس چیز کو پروسیس کرتے کرتے کیا ہوتا ہے, اگر اپنے اندر آپ وہ دباتے رہو گے تو ایک دن کیا ہوگا, پھٹ جاؤ گے, کمزور ہو جاؤ گے, ویک ہو جاؤ گے, آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی, آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہوگا کہ اندر آپ کے کیا تھا. وہ آپ کے اندر آپ کو کیا کرے گی, وہ چیز پگھلا دیتی ہے, آپ کو ختم کر دیتی ہے, اور بائی دا ٹائم آپ کو ریئلائز ہوتا ہے آپ کی ساری اسٹرینتھ جا چکی ہوتی ہے. تو اس لیے کیا ہے کہ ڈسکس کرنا سیکھو. خاص طور پہ ایسے لوگوں کو اپنی لائف میں رکھو جو اہل علم ہیں, جو اہل بصیرت ہیں, جو پیپل آف وزڈم ہیں, جو آپ کو ایک اچھا راستہ دکھا سکتے ہیں, جو آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں, جو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ سچویشن لائف میں آئی ہے, اس کو ایسے نہیں ایسے ہینڈل کرو. لیکن یاد رکھنا کہ اپنے آپ کو ہمیشہ جاہلوں سے دور رکھنا. جاہل لوگ جو ہوتے ہیں اس کی اعلیٰ سے اعلیٰ جو ایڈوائز ہوگی نا وہ بھی تمہیں خراب کر دے گی, لیکن ایک اہل علم کی چھوٹی سی ایڈوائز بھی تمہاری زندگی کو تبدیل کر دے گی. جاہلوں سے بچنا اور کیا کرنا کہ اہل علم کے ساتھ, تقوی والوں کے ساتھ, صالحین کے ساتھ, وہ لوگ جن کو اللہ نے تجربہ دیا ہے, وہ لوگ جن کو اللہ نے ایکسپیرینس دیا ہے, وہ لوگ جنہوں نے دن رات کے تبدیلیاں جو ہے کئی سال دیکھی ہوتی ہیں, انہوں نے گرمی کے تھپیڑے بھی کھائے ہوتے ہیں, انہوں نے سردی کی شدت کو برداشت کیا ہوتا ہے, انہوں نے لوگوں کے تانے برداشت کیے ہوتے ہیں, وہ انہوں نے دنیا میں کتنے قسم کے نقصان کیے ہوتے ہیں, کتنے قسم کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے مار کھا کے وہ آگے آئے ہوتے ہیں. ان کے ایکسپیرینسز سے جو ہے وہ سیکھنا. کبھی بھی کسی علم والے کے اس سے تجربہ حاصل کرنا اور علم حاصل کرنے سے گھبرانا مت. اگر اس کی محنتیں بھی کرنی پڑے نا تو کر لینا, کیونکہ یاد رکھو کہ خزانہ اس کے پاس ہے, تمہارے پاس نہیں ہے. علم ایک ایسا خزانہ ہے جو اس کے پاس ہے, تمہارے پاس نہیں ہے, اور تم اس کے پاس اپنے کام کے لیے گئے ہو, تمہیں اس کی ضرورت ہے, اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے. تو اس کی اگر محنتیں کرنی پڑیں, اس کا ٹائم لینے کے لیے, اس کے اگر آپ کو نخرے برداشت کرنے پڑیں, کر لینا. کیونکہ علم ایسی چیز ہے, ایڈوائز ایسی چیز ہے, اور اچھی نصیحت ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے انسان کو اگر اپنی زندگی میں کئی دن اور کئی مہینے بھی خوار ہونا پڑے تو ہو جانا چاہیے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ ایسی چیز لے کے تم نکلو گے جو تمہیں ساری لائف کام آنی ہے. کیونکہ علم جو ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا, مال جو ہے وہ کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا. آپ جو علم سیکھو گے وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا. مال کسی سے لینے جاؤ گے, مال مل جائے گا, کچھ دن کے بعد مال ختم ہو جائے گا, پھر وہیں پہ کھڑے ہو جاؤ گے. لیکن علم ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. تو علم کے اوپر بھی فوکس کرنا, یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ آپ اپنی لائف میں کرو. کتابوں کے ساتھ وقت گزارا کرو, کتابوں کے ساتھ وقت گزارا کرو, بیکاز بکس ایسی چیز ہیں جب آپ زیادہ
اپنے آپ کو فیل کرتا ہے میں خالی فیل کر رہا ہوں, ایمپٹی فیل کر رہا ہوں, لگ رہا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کنفیوژن بہت زیادہ ہو رہی ہے, چیزیں ورک آؤٹ نہیں ہو رہی, بکس کے ساتھ ٹائم گزارا کرو. بکس آپ کو اسٹرینتھ دیتی ہیں لیکن ہر کتاب نہیں. سب سے اعلیٰ کتاب وہ ایک کتاب ہے, اللہ کی کتاب ہے, وہاں سے شروع کرو. قرآن پڑھنا شروع کرو, باقی کتابیں بھی پڑھو لیکن قرآن سب سے پہلے پڑھو, وہاں سے اسٹرینتھ گین کرو, اس کو پڑھ کے سمجھو, اس کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنے کی چیزیں بتائی ہیں ان پہ عمل کرو, جن سے روکا ان سے رکو. جب تم اس چیز کو فوکس کرو گے آٹومیٹیکلی کیا ہوگا, تمہاری اپنی اسٹرینتھس جو ہیں وہ ریوائٹلائز ہونا شروع ہو جائیں گی, تمہیں اپنی طاقت دوبارہ ملنا شروع ہو جائے گی. اور پھر کیا ہوگا, اس کے بعد باقی کتابیں بھی ہیں, احادیث کی بہت ساری کتابیں ہیں, ان کے ساتھ وقت گزارا کرو. دنیا کے سکل سیکھنے کی بکس ہیں, ان کے ساتھ وقت گزارا کرو. کیونکہ یاد رکھو کہ انفارچونیٹلی اس دنیا کے اندر کمزور کی کوئی زندگی نہیں ہے, کمزور کی کوئی زندگی نہیں ہے. پیپل ول ٹیک یو فار اے رائڈ. آپ اگر اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں بناؤ گے تو لوگ آپ کے اوپر سے گزر جائیں گے. Nobody will care about you. The world out there is ruthless. آپ باہر نکلو گے آپ کو اندازہ ہوگا. اللہ نے بھی آپ کو ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ دیا ہے, اور یہ ٹھیک ہے, یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو ایک ایسا انوائرمنٹ دیں جہاں پہ وہ گروم کریں, سیکھیں, دیٹس فائن. لیکن یاد رکھو کہ پیرنٹس ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے, دوست بھی ساتھ نہیں رہتے, فیملی والے بھی ساتھ نہیں رہتے. ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ جب انسان بالکل اکیلا ہوتا ہے, you'll be on your own, آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی, آپ کو وہ ساری سپورٹ جو نظر آتی ہے ایک دن چلی جائے گی. دین واٹ, کس کی طرف دیکھو گے, کہاں سے مدد لو گے, اس وقت اسٹرینتھ کہاں سے لو گے. ناؤ از دا ٹائم فار یو گائز. ابھی وہ وقت ہے, اپنے اندر وہ اسٹرینتھ گین کرو, اپنے اندر وہ کریج گین کرو, اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بناؤ کہ آنے والے وقت میں تم اکیلے نہیں کھڑے ہو. اکیلے کھڑے سے مراد کیا ہے کہ کبھی بھی صرف یہ مت سوچنا کہ میں صرف اپنی ذات کے لیے رسپانسبل ہوں. اللہ نے تمہیں دنیا میں صرف تمہارے لیے نہیں بھیجا, اللہ نے تمہیں دنیا میں بہت سارے لوگوں کی وجہ سے بھیجا ہے, اور بہت سارے لوگ تمہارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں گے. ہمیشہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا سیکھو, ان کو اپنے ساتھ کیری کرو. کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ میں ایک بندے کو سپورٹ کر کے دیٹس گڈ انف فار می. اللہ نے تمہیں دنیا میں بہت سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے ایسی روشنی کا چراغ بننا, ایسا لائٹ ہاؤس بننا جس سے پوری دنیا جو ہے وہ روشنی حاصل کرے. لائٹ ہاؤس جو ہوتا ہے وہ روشن ہوتا ہے تو اس کے اپنے اوپر روشنی کم ہوتی ہے, لیکن اس کی روشنی کیا ہوتی ہے, ساری جگہ کو جو ہے وہ انلائٹن کر رہی ہوتی ہے. اینڈ دیٹس ہاؤ یو شوڈ بی فوکسنگ. آپ یہ بننے کی کوشش کرنا کہ میں اپنی ذات سے جتنے زیادہ لوگوں کے اندر روشنی پھیلا سکتا ہوں, دیٹس واٹ آئی ایم گونا ڈو. آئی ووڈ ناٹ لیو فار مائی سیلف, آئی ووڈ لیو فار ادرس, فار دا بینیفٹ آف ادر پیپل, فار دا گڈنس آف ادر پیپل. اللہ کی خاطر میں لوگوں کو بینیفٹ دوں گا, اور ہر وہ اسکل, ہر وہ اسٹرینتھ, ہر وہ چیز جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس کو کبھی بھی اپنے تک لمٹ مت رکھنا, اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا. یاد رکھو کہ شیئر کرنے سے کبھی کوئی چیز کم نہیں ہوتی, یہاں تک کہ مال بھی کم نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کبھی بھی مال کو کم نہیں کرتا. تو مال شیئر کرنا پڑے مال شیئر کر دینا, سکل شیئر کرنے پڑے سکل شیئر کرنا, اپنی انرجی شیئر کرنی پڑے اپنی انرجی شیئر کرنا. جو بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو شیئر کرنا سیکھو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں تمہیں برکت عطا فرمائے گا, اور جو اللہ نے دیا اس پہ شکر ادا کرو. شکر کرنے سے اللہ تمہاری ان سٹرینتھس کو اور تمہارے پاس جو بھی ریسورسز ہیں اللہ ان کو ملٹیپلائی کرتا رہے گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, تم شکر ادا کرو اللہ تمہیں مزید بڑھائے گا. اللہ نے تمہیں سکل دیا ہے اس پہ شکر ادا کرو, اللہ تمہارا سکل بہتر کرے گا. مال دیا ہے مال پہ شکر ادا کرو, اللہ مال بڑھائے گا. شکر ادا کرنا سیکھو, شیئر کرنا سیکھو. یہ دو چیزیں جب تم کرو گے اپنی لائف میں, یو ول سی دا امیزنگ ریزلٹس. آپ حیران ہو جاؤ گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے چیزیں عطا فرمائے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. بہت سے لوگ یہ مسٹیک کرتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میرے پاس آیا نا اس کو میں بچا کے رکھ لوں, صرف اپنے تک رکھ لوں, اور اپنے تک رکھوں اور کوئی میرے سے چھین نہ لے. کسی سے شیئر کروں گا میرا کم نہ ہو جائے, میرا نالج کم نہ ہو جائے. کبھی بھی کوئی چیز شیئر کرنے سے کم نہیں ہوتی ہے. سو ہیو دیٹ ہیبٹ آف شیئرنگ تھنگس. دل کھول کے شیئر کرنا. یاد رکھنا کہ اللہ غنی ہے, اور وہ غنی لوگوں کو پسند کرتا ہے, بخیل کو پسند نہیں کرتا. چیزوں میں بخل مت کرنا, جائز جگہوں پہ خرچ کرنا, اسراف نہ کرنا, حرام جگہوں پہ خرچ نہ کرنا. لیکن جہاں جہاں پہ بھی تم اللہ کی مخلوق کو بینیفٹ پہنچانے کے لیے کچھ بھی خرچ کرنا پڑے, بی دا ون ان دا فرنٹ لائن. اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا, ٹھیک ہے جی میں کروں گا,
میں اسٹیپ لوں گا، میں انیشیٹو لوں گا. بہت سے لوگ نہیں لیتے. لیکن یاد رکھو کہ اللہ نے سابقون کا مقام قرآن میں مختلف رکھا ہے، اور جو اصحاب الیمین ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے، لیکن سابقون وہ اللہ کے کون ہیں؟ مقربون ہیں. قرب حاصل کرنے والے سابقون ہوتے ہیں، فرنٹ لائنرز ہوتے ہیں. وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت وہ ڈیسیجنز لیتے ہیں جو باقی نہیں لے پاتے. وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی لائف میں وہ رسک لیتے ہیں جو باقی نہیں لے پاتے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی خاطر وہ کچھ کر جاتے ہیں جو باقی نہیں کر پاتے. تو یاد رکھو کہ اپنے آپ کو ہمیشہ کوشش کرو کہ سابقون الاولون میں رکھو. اپنے آپ کو سیکریفائز کرنا پڑے اللہ کی خاطر، کر دینا. مال سیکریفائز کرنا پڑے، کر دینا. کچھ بھی اللہ کی خاطر قربان کرنا پڑے، اس سے مت گھبرانا. کیونکہ یاد رکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری ایک کھجور کو بھی جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں احد پہاڑ کے برابر دے گا. تو تم اپنی جان جیسی قیمتی چیز کو اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دو گے تو واٹ ڈو یو تھنک کہ اللہ تمہیں عطا نہیں کرے گا؟ اپنا مال خرچ کرو گے، اپنے سکلز خرچ کرو گے تو کیا خیال ہے کہ اللہ قدر نہیں کرے گا؟ اللہ بڑی قدر کرنے والا ہے. دنیا میں لوگ ہو سکتا ہے آپ کی قدر نہ کریں. آپ محنت کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، فائدہ پہنچاتے رہیں گے. آپ کو ہو سکتا ہے کہ لوگوں سے ایک سنگل تھینک بھی نہ ملے، کوئی آپ کو شکریہ بھی ادا نہ کرے، لیکن اس وجہ سے کام کرنا مت بند کر دینا. یہ مت سوچنا کہ اب مجھے لوگوں نے اپریشیٹ نہیں کیا، ریکگنائز نہیں کیا، لائکس نہیں ہوئے، سبسکرائبرز نہیں ہوئے تو میں نے کام چھوڑ دینا ہے. جو شخص اللہ کی خاطر لوگوں کے لیے لگا رہتا ہے، اللہ اس شخص کے لیے ہمیشہ اس کام کرتا رہتا ہے. اور جب آپ اللہ کی خاطر کرو گے تو آپ کو لوگوں کی شاباش ملنے نہ ملنے سے فرق ہی نہیں پڑے گا، بیکاز آپ کا فوکس ہی شفٹ ہو گیا ہے. آپ کو کلیئرٹی آف تھاٹ ہے، آپ کا آبجیکٹیو کلیئر تھا، آپ کا پرسپیکٹیو کلیئر تھا. میں تو پہلے بھی تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا تھا، میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا. اگر تم نے میرے اس کام کی وجہ سے مجھے اسمائل بھی نہیں دی، سو واٹ؟ کیونکہ جس کے لیے میں نے کیا تھا وہ اسمائل کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو جو چیزیں دی تھی وہ میرے باقی بندوں پہ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے. اینڈ دیٹس انف فار اس. اللہ کا راضی ہو جانا یہی کامیابی ہے. اعمال کے اندر اخلاص کا اختیار کرنا یہی اصل تقویٰ ہے. جب تک اعمال میں اخلاص نہیں ہوگا بڑے سے بڑے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں. جب اعمال کے اندر اخلاص ہوگا تو تمہاری ایک کھجور بھی اللہ پہاڑ کے برابر کر دے گا. ساری گیم اخلاص کی ہے. عمل سے پہلے اخلاص پہ فوکس کرنا، عمل کے بیچ میں اخلاص پہ فوکس کرنا، عمل کے بعد اخلاص پہ فوکس کرنا. کانسٹنٹلی کیپ آن ریمائنڈنگ یور سیلف کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میری یہ زندگی بھی اللہ ہی کے لیے ہے، اور میری جو جان نکلے وہ بھی اللہ کے لیے نکلے. اپنی زندگی میں اللہ سے دعائیں کیا کرو شہادت کے لیے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما. یہ ہمیں نہیں پتہ کیسے ہوگی، لیکن یہ اللہ کا کرنا ہے کہ وہ کیسے ہوگی. عمر رضی اللہ عنہ جب تھے، انہوں نے جب شہادت کی دعا کی تو دعا کرنے کے بعد جب وہ مدینہ جا رہے تھے تو لوگوں نے ان سے کہا تھا جی کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں شہادت جو ہے وہ مجھے ملے، اور دوسری طرف آپ جا رہے ہیں مدینہ میں، وہاں پہ تو کوئی جنگ ہی نہیں ہو رہی، تو شہادت کیسے ہوگی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، مدینہ میں رہتے ان کو شہادت کی موت نصیب فرمائی. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. ڈیسیجنز ہمارے پاس نہیں ہوتے ہیں، محنت اور کوشش ہمارے پاس ہوتی ہے، دعا ہمارے پاس ہوتی ہے. ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، کیسے ہوگا یہ اللہ جانتا ہے. ہمیشہ اللہ پہ چھوڑ دیا کرو. ہمارے پاس کیا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے اللہ سے محنت، اللہ سے دعا کرنا اور محنت کرنا. رزلٹس کبھی بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، رزلٹس ہمیشہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. لیکن کسی بھی سچویشن میں کچھ بھی کام کرو، اس میں رزلٹ جو بھی آئے اس رزلٹ پہ اللہ سے راضی رہنا سیکھو. بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ کو رزلٹ آپ کی مرضی کے نہیں ملیں گے، بٹ یو اسٹل ہیو ٹو بی کانٹینٹ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ سے راضی رہو گے، یہی تمہاری کامیابی ہے، یہی تمہاری جیت ہے. کیونکہ اللہ دیکھنا بھی یہ چاہتا ہے کہ جب میں بندے کو دیتا ہوں تو تب اس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے، جب میں بندے سے کچھ لے لیتا ہوں تب اس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے. تو جب انسان دونوں صورتوں میں، کامیابی کی صورت میں بھی، سکسیس کی صورت میں بھی اور فیلئر کی صورت میں بھی، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ میرے بندے کو جب میں نے بزنس میں کامیاب کر دیا تھا تو اس نے کہا تھا الحمدللہ. جب اس کو اتنا بڑا لاس ہوا اس پہ بھی اس نے کہا الحمدللہ. دیٹ از یور سکسیس. اگر آپ اپنی پرسنالٹی اس طرح کی بنا گے کہ آپ ہر حال میں اللہ سے راضی نہ رہنے والے ہو تو یاد رکھو کہ اس سے بڑی کامیابی دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. کیونکہ بہت سے لوگ اپنی زندگیوں میں اسٹرگل اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے راضی نہیں ہوتے، چاہے اچھے حالات ہوں چاہے برے حالات ہوں. اور جو شخص اللہ سے اچھے حالات میں راضی نہیں ہوتا، یاد رکھو برے حالات میں بھی کبھی راضی نہیں ہو سکتا. ہمیشہ اللہ سے راضی رہنا سیکھو، حالات اچھے ہوں یا برے ہوں.
اسی میں ہی آپ کی دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت بھی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.